اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابوالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. صدق اللہ العلی العظیم. پرسہ پیش کرنے آئے ہیں سفر کے ایام میں اہل بیت اطہار کو، ان کے مظلوموں، ان کے شہیدوں، ان کے اسیروں، ان کے غریبوں کی یاد میں عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی سوز اور ماتم ہے، ہم بھی اس میں شریک ہونا چاہتے ہیں. اس لمبے غیبت کے زمانے میں اور اس تاریک دور میں، جس میں کہ ایمان کو برقرار رکھنا بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہے، ہم واسطے اہل بیت علیہ السلام پروردگار سے اپنے ثبات قدم کی دعا مانگتے ہیں، اور ان ایام میں اس دسترخوان سے فیض حاصل کرتے ہیں اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے بھی اور اپنے آخرت کو سنوارنے کے لیے بھی. خوشنودی امام زمانہ کے لیے ایک بلند صلوات پڑھی ہوں. پروردگار ان مسائی اور عبادات کو قبول فرمائے. جن لوگوں نے بھی زحمت فرمائی ہے، جو کلام پیش کیے گئے ماشاءاللہ، ان تمام محنتوں کو اپنے بارگاہ رحمت میں قبول فرمائے. اور ہم اپنی دعا میں ان گزشتگان، ان مرحومین کو بھی یاد کرتے ہیں جنہوں نے یہ ذکر ہم تک پہنچایا ہے اپنی قربانیوں سے، اور جو کوئی بھی خدمت گزار ہیں اہل بیت کے. یہ آواز بھی، یہ فریاد بھی مظلوموں کی فریاد ہے. جو ہم جلوس نکالتے ہیں، یہ جلوس اپنی طاقت یا اپنے عدد اور عدت کو دکھانے کے لیے نہیں ہے. یہ کوئی اپنی بڑائی یا اپنی کثرت کا اظہار کرنے کے لیے نہیں ہے، جیسے سیاسی جلسے ہوتے ہیں، جیسے اور ہنگامے ہوتے ہیں. یہ جلوس و عزا کے مختلف طریقے، یہ سارے مظلومیت اہل بیت کو زندہ رکھنے کے لیے اور زمانے کو متوجہ کرنے کے لیے کہ ہم کتنا دور نکل آئے ان حقیقتوں سے جن حقیقتوں کو ہم اسلام کہتے ہیں. عالم اسلام میں کتنے انحرافات اور کتنے مسائل پیدا ہوئے اور پے در پے ہو رہے ہیں کہ اگر تاریخ سے درس نہ لیا جائے تو ہم بھی ان کا شکار ہو جائیں گے، اور کیا پتہ ہوئے ہوں اور ہو رہے ہوں، اور مسلسل اپنا راستہ درست اور سمت اپنی درست کرنے کی اس کوشش میں پروردگار ہمیں ہدایت فرمائے راہ راست پر. میں نے جو آیات کریمہ آپ کے حضور پیش کی، دو آیتیں، یہ 23ویں اور 24ویں آیت ہے سورہ غافر کی. سورہ مبارک غافر، اس کی آیات میں ایک دو روز پہلے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا تو میں دیکھا اس میں بڑی مناسبت ہے ہمارے حالات کے لیے اور امت کی تاریخ اور گزشتہ امتوں سے اس کا جو ربط ہے. میں ان دو آیتوں کا ترجمہ کرتا ہوں. یہ سلسلہ انشاءاللہ اگلی شبوں میں کچھ جاری رکھیں گے. اگلی بھی چند آیتیں اسی سورہ کی جو ہیں، اسی سلسلے کی آگے واقعہ جو ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے ایک حد تک، بہت طویل واقعات ہیں لیکن ایک حصہ اس کا پیش کرنے کے لیے.
تو یہ دو آیتیں ہیں 23ویں اور 24ویں سورہ مبارکہ غافر کی. ارشاد ہو رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، بے شک ہم نے رسالت پر فائز کیا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ، وسلطان مبین، اور ہم نے ولایت عطا کی ان کو، زور اور اپنی قوت عطا کی دین میں. یہ جو رسالت عطا کی، دیکھیے یہ رسالت جناب موسیٰ کی الی فرعون لکھا ہے، الی فرعون و حامان و قارون. یہ جیسے اور کہیں پہ ہے رسولاً الی بنی اسرائیل، انبیاء کے بارے میں مختلف عبارتیں آئیں، لیکن ہمارے نبی کے بارے میں کیا آئیں؟ انا ارسلناک رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ محمد. تو ابھی اسکوپ دیکھ لیجئے، مشن جو اس کا اسکوپ، یعنی اور رسالت مشن ہے نا، عربی کے لفظ جو ہے رسالت، اس کا مطلب مشن، ذمہ داری، ایک عہدہ یا ذمہ داری، اسائنمنٹ. یہ ذمہ داری سونپی گئی انبیاء کو، ظاہر ہے اپنے زمانے میں کسی خاص علاقے یا لوگوں یا کسی قوم یا قبیلے یا اس کے حساب سے دی گئی. یہ تو جتنا ظرف وجودی ہے، جتنا زیادہ بلند مرتبہ ہے، اور جتنا اس کے حساب سے جو پیغام ہے، جو شریعت ہے، اس ظرف وجودی کے حساب سے اسی طرح اس کے مستمع اور اس کے مخاطب ہیں، اسی طرح سے وہ امتیں ہیں جن تک وہ پیغام پہنچایا جائے گا. جیسی وہ شخصیت ہے، جیسا وہ پیغام ہے، اتنے ہی عرصے تک، اتنے ہی طول و دراز تک وہ پیغام اور اس کی ذمہ داریاں پہنچائی جائیں گی. تو انبیاء نے اپنی امتوں کے حساب سے کیا، اور پیغمبر اسلام نے ہر امت آنے والی تمام انسانیت کے لیے پیغام بھیجا. صلوات پڑھی اللہم صلی علی محمد. تو اس کے لطائف جو ہیں ان آیات کی، وہ کوشش کریں گے کچھ نہ کچھ سمجھتے چلے جائیں. تو ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے جناب موسیٰ کو رسالت دی اور رسول بنا کے کس کی سمت بھیجا. ذکر قوم کا نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ الی فرعون و حامان و قارون. اچھا، جب نام قرآن پاک میں کہیں لیے جاتے ہیں تو وہ خالی وہ اشخاص مراد نہیں ہوتے، بلکہ ایک سمبل ہوتا ہے اس قسم کے افراد. بالکل جیسے حدیث اہل بیت میں، جیسے امام مظلوم سید الشہداء علیہ السلام کے اقوال میں ملتا ہے، اللہم صلی اللہ علیہ کہ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا کوئی اس جیسے کی کوئی بیعت نہیں کر سکتا. تو قرآن پاک بھی جب فرعون کا ذکر کر رہا ہے تو وہ ایک شخصیت ہے جو کہ تمام ان حالات اور ان صفات کا مجموعہ ہے کہ جو ہمیشہ کے لیے منعکس ہوتا جائے گا، اپلائی ہوتا جائے گا ہر زمانے کے اسی طرح کے صفات کے حامل اشخاص پر. وہ بھی فرعون بنتے چلے جائیں گے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی انسان ہو جو فرعون ہو لیکن ابھی تک اس کو حکومت نہیں ملی ہو، یعنی چھوٹا سا فرعون ہے اپنی ذات میں، اگر اس کو موقع مل جائے تو وہ اتنا ہی بڑا فرعون بن جائے. وہ ایک بے بس فرعون ہے، ابھی تک سمجھ رہا ہے، وہ دوسروں کو فرعون سمجھ رہا ہے، وہ ابھی تک برملا نہیں ہوا، اس کی فرعونیت برملا نہیں ہو سکی ابھی تک. صلوات پڑھی محمد اللہم صلی اللہ علیہ. فرعون و حامان و قارون تین اشخاص ہیں. یہ ایک جیسے نہیں تھے، ان میں یہ ضرور چیز مشترک تھی کہ وہ جو ظالمانہ نظام کے استحکام میں یہ شامل تھے، پلرز تھے اس کے. وہ نظام ظلم و ستم جو تھا اس کے یہ ستون تھے، لیکن یہ مختلف تھے ایک دوسرے سے. ہر ایک کی ذمہ داری، پورٹ فولیو الگ تھا، ایک جیسا کام نہیں تھا تینوں کا. تو فرعون تو ظاہر ہے کہ وہ حکمران تھا جو طاقت کے زور پہ سارے مظالم اس کے یعنی اشاروں پہ ہوتے تھے. اس نے دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلی، تمام جو دعوے تھے اس کے تھے. تو جس کو بھی دعویٰ ہو، ٹھیک ہے، جو بھی جھوٹا ہو
جو بھی خود کو برتر سمجھے ہر ایک سے، وہ فرعون ہے. کہیں بھی بیٹھا ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، جس کو بھی دعویٰ ہو دوسروں سے بڑھ کے دعویٰ کرے یا خود کو دوسرے سے بڑا سمجھے ہیں. تو یہ صفات تھیں فرعون کی. وہ حامان، فرعون جو تھا وہ معاملات کی نگرانی نہیں کرتا تھا خود. اس کے لیے الگ قسم کے عیار لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو لوگوں کا ذہن بنائیں، توجیہ کریں، لوگوں کو سمجھائیں، ریشنلائز کریں چیزوں کو، باقاعدہ ذہنوں کو آمادہ کریں کہ ہاں بھائی یہ ایسا نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا. یہی ایک صحیح صورت بنتی ہے. باقاعدہ ہم منطقی زبان میں کہتے ہیں صغرا کبرا نتیجہ، یعنی باقاعدہ دلائل استدلال بنا کے لوگوں کو، یعنی ان کا دماغ ایسا ہو کہ وہ لوگوں کو اس طرح اس فریب میں مبتلا کر سکیں. ورنہ آسان تھوڑی ہے کوئی شخص تخت پہ بیٹھ کے دعویٰ کرے میں تمہارا پروردگار ہوں اور سب مان جائیں. جی باقاعدہ اس کے لیے ایک مقدمہ بنانا پڑے گا، حالات تیار کرنے ہوں گے کہ لوگ جو ہیں وہ مانیں اس چیز کو، اور لوگ دیکھیں گے اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے، اور زبان ایسی بولیں کہ لوگ سمجھیں کہ وہ ان کا ہمدرد ہے، ان کی بول رہا ہے. تو یہ ساری عیاریاں جو ہیں سیاسیوں میں ہوتی ہیں نا، سیاسی لوگوں میں، یہ سیاست کی جو منفی معنی ہے جو اس میں جو آج کل رائج منفی سیاست جو کہلاتی ہے، وہ بنیادی طور پر کیا ہوتی ہے؟ ایک ایجنڈا کو سیل کرنا ہے لوگوں کو، فریب دے کر، دھوکہ دے کر، ایسے بنانا جیسے کہ لوگوں کا مطالبہ ہو. عوام اس کو پسند نہیں کریں گے، یعنی خود بن جائیں ایک جھوٹی آواز عوام کی. عوام کو خود نہیں پتہ وہ کیا چاہ رہے ہیں، نہ ان کو اچھا عوام چونکہ آمادہ نہیں ہے اس لیے یہ ہو رہا ہے نا. اگر عوام جو ہے ان میں بصیرت ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. یعنی ظلم کر کے، جو جگہ جگہ قرآن کی آیت ہے کہ اتنا ظلم کیا ان کے اوپر اور وہ سہتے رہے ظلم. نہیں اگر آواز اٹھاتے تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ گر گئے، اپنی ذات میں پست ہو گئے. استضعف قومہ فاطاعوہ، ان کو کمزور کرتا چلا گیا فرعون، یہاں تک کہ وہ سب مطیع اور فرما بردار بن گئے. ان کی جو انگریزی میں کہتے ہیں سیلف اسٹیم، عزت نفس چھین لی ان سے، ہیوملیٹ کیا اتنا زیادہ، جو کہا جاتا ہے انگریزوں نے ہندوستان میں کیا، پرانے بر صغیر میں کیا، نوابوں کے ساتھ، پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ، جناب دانشوروں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، مذہبی لوگوں کے ساتھ، نوابوں کے ساتھ، جو بھی ذرا سرا برآوردہ قوم میں تھا اس کو ہیوملیٹ کیا، رسوا کیا، ذلیل کیا. اور آج بھی کرتے ہیں، یعنی مختلف ہتھ کنڈوں سے پہلے ہیوملیٹ کر کے، رسوا کر کے، توہین کر کے اس کی منزلت کو گرایا جاتا ہے ایک شخص کی، اس کے بعد پھر اس کے خلاف عمل کیا جاتا ہے. اگر شام میں مولا علی کو نہ کہا جاتا جو کہا جا رہا تھا، اگر ممبروں سے اتنے عرصے مولا کے خلاف سب و شتم نہ کیا جاتا، تو کیسے لوگ آمادہ ہو سکتے تھے کہ اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے کربلا جیسا واقعہ ہو گیا. تو وہ جو سب ہو رہا تھا، روز بروز ان کو ہیوملیٹ کیا جا رہا تھا. دیکھیں مذہبی شخصیات کو ہیوملیٹ کرنے کا مطلب ہے پوری قوم کو ہیوملیٹ کیا جا رہا ہے. جس چیز پہ اتفاق مسلمانوں کا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگر ان کے خلاف کارٹون بنیں گے، کتابیں چھپیں گی، فلمیں بنیں گی، تو وہ ایک شخصیت کو نہیں وہ کیا جا رہا ہے، پوری امت مسلمہ کو ذلیل کیا جا رہا ہے. وہ مسلمان امت کہتے کسے؟ ایک قرآن ہے، ایک رسول ہے. قرآن بھی تو اس لیے مانتے ہیں کہ رسول کو مانتے ہیں، ورنہ کسی نے جبرائیل کو تھوڑی دیکھا تھا کوئی. وہ تو اس ہستی نے آ کے پڑھ دیا اور کہہ دیا یہ جبرائیل لے کر آئے ہیں، لوگوں نے مان لیا. اب وہ ہستی جو، وہ شخصیت جو لوگوں کی نظر میں گرا دی جائے جھوٹ کے ذریعے سے جس طرح بھی، تو پوری امت ہی ذلیل و رسوا ہو جائے گی، اس میں کوئی عزت نفس بچے گی نہیں. تو یہ عیاری جو ہوتی ہے، یہ حامان جیسے لوگوں کا کام ہوتا ہے، جو وزیر بنتے ہیں ایسے لوگوں کے، فرعون جیسے لوگوں کے، اوپر بیٹھتے ہیں، ان کو اور ایلیویٹ کرتے ہیں یہ لوگ، اور لوگوں کو اور پست کرتے ہیں یہ لوگ، یہاں تک کہ لوگ تیار ہو جاتے ہیں اور مان لیتے ہیں. اور تیسرے جو ہے وہ قارون، سرمایہ دار مالدار لوگ، جو ایسے جلوے پیش کرتے ہیں اپنی مال و دولت کی، لوگ جو ہیں فریفتہ ہو جاتے ہیں، اور لوگ اس جیسے بننے کی کوشش کرتے ہیں، گلوریفائی کرتے ہیں مال کو،
زینت کو، دنیا کو گلوریفائی کرتے ہیں، بہت ہی جناب کیا شان و شوکت ہے جناب. وہ جو تھا نا قرآن میں ہی لکھا ہے، چونکہ آیات بہت ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں، اور جناب موسیٰ کا دور اس کو جو ہے جگہ جگہ قرآن میں اس کو سمیٹنا ہی بڑا مشکل ہے، اتنی آیات ہیں. قارون کے سلسلے میں کہ وہ جب وہ جاتا تھا اپنا مال، اس کے جناب جو خزانے تھے اس کی کنجیاں ہی وہ بڑے بڑے لوگ بھاری بھرکم پہلوان اٹھا کے لے جاتے تھے، اتنی کنجیاں تھیں. اور اگر کبھی نکل آتا تھا باہر تو وہ جو حال ہوتا تھا اس قافلے کا، وہی دیکھ کے لوگ حش حش کہتے رہتے تھے کہ کاش ہمیں اس جیسا ہو، ہم اس جیسے ہوتے، کاش ہمیں بھی وہ کچھ ملتا جو قارون کو ملا. اچھا بعد میں ظاہر ہے کہ وہ ہوا کہ جب قارون دھس گیا زمین پہ، سب وہی لوگ تھے جو کھڑے کہہ رہے تھے شکر ہم اس جیسے نہیں تھے، اگر اس جیسے ہوتے تو آج ہمارا یہ انجام ہوتا، ہم بھی زمین میں دھس جاتے. صلوات پڑھی محمد اللہم صلی اللہ علیہ. یہی قرآن کی سب آیات ہیں، میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. فرعون کی جانب جناب موسیٰ کو بھیجا، حامان کی طرف بھیجا اور قارون کی طرف بھیجا. اور اچھا چونکہ جو واقعات ہوئے ہیں وہ سب جا بجا قرآن میں ذکر ہیں، تو ان آیات میں وہ سارے واقعات نہیں ایک جگہ جمع کیے جا رہے. کوئی ایک جگہ آپ کو کم ہی ہوگا قرآن میں جو ایک جگہ سارا واقعہ آپ کو ملے گا، کیونکہ جو نقطہ یا نکات بیان کی جا رہے ہیں وہ اس کے حساب سے آیات ہیں ایک جگہ پہ. مثلا قارون کے سلسلے میں جو آیات ہیں کہیں اور ملیں گی آپ کو، کیونکہ وہ موضوع یا اس بحث سے متعلق ہے. تو یہ واقعات جو سب ہوئے یہاں تک کہ حق جو تھا وہ واضح ہو گیا، حق جو تھا وہ اشکار ہونے لگا. لیکن پہلے مرتبہ میں جب پیغام لے کے پہنچے دربار فرعون میں جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب ہارون علیہ السلام، تو جو پیغام پیش کیا تو فوراً الزام یہ لگایا گیا فقالوا ساحر کذاب، یہ جھوٹے ہیں اور یہ جادوگر ہیں اور جھوٹے ہیں. دیکھیے جادو جو ہے نظروں کا دھوکہ ہے، وہم و خیال کا دھوکہ ہے. اگر یہاں تک مانا جائے تو ہاں ظاہر ہے یہ ہے، اس سے زیادہ اور کی حقیقت نہیں ہے اس کے اندر. ایسا نہیں ہے کوئی حقیقت میں کوئی چیز باہر ہماری آنکھوں سے باہر، ہمارے خیال سے باہر کچھ ہو رہا ہے. حقیقت تو وہی ہے جو ہے سب کو نظر آ رہی. جس پر جادو کیا جائے اس کے وہم و خیال، اس کی نظروں کو کچھ اور نظر آنے لگتا ہے، اور اس کے جو بھی اسباب ہیں جو کچھ بھی ہے. تو چونکہ جناب موسیٰ نے جب وہ معجزہ دربار میں پیش کیا تو فوراً عیار لوگوں نے فوراً جو ہے یہ الزام لگایا کہ یہ جو ہے ساحر کذاب، یہ جادوگر. یعنی چونکہ یہ جو بھی چیز ہے یہ چونکہ اس کا تعلق یعنی قدرتی واقعات سے نہیں ہے کہ ایک انسان اپنا ہاتھ نکالے وہ سورج کی طرح چمکنے لگے، یا انسان اپنی چھڑی کو پھینکے اور وہ اژدہا بن جائے. تو فوراً کہا گیا یہ جو بھی ہے، چونکہ جادو میں بھی یہ ہے کہ کچھ کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان کا وہم و خیال جو ہے وہ دھوکے میں مبتلا ہوتا ہے. تو الزام جناب میں آگے بڑھنے سے پہلے عرض کروں کہ قرآن میں جب یہ واقعات پڑھتے ہیں بنی اسرائیل کے موسیٰ کے واقعات جو ہیں، اول تو کیوں اتنا زیادہ اس کا بیان ہے، اور اسی طرح ہماری کہ تم لوگ بالکل اس راستے پہ چلو گے جو انہوں نے کیا وہ تم کرو گے، ہو بہو بعین ہی جو ان کا عمل تھا وہ تم کرو گے. کہا گیا حتیٰ کہ جیسے چھپکلی ہوتی ہے، اگر وہ کسی سوراخ میں گھس جائے اگر تو وہ اگر گھسے رہے تم بھی جاؤ گے، جس گمراہی میں وہ پڑے اسی گمراہی کا تم شکار ہوگے. تو ظاہر ہے فرعون جیسے لوگوں کے ہاتھوں ہوگے، حامان جیسے لوگوں کے ہاتھوں ہوگے، اور قارون جیسے لوگوں کے ہاتھوں ہوگے، ظالم حکمرانوں کے ذریعے سے، اور وہ لوگ جو میڈیا کے ذریعے سے گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو، اور وہ لوگ جو مال و دولت کی تشہیر کر کے لوگوں کو اپنا غلام بناتے. آج کل جو فلم اسٹار اور مختلف دولت مند لوگ اور پیسے والے لوگ جو مثلا ملک کے سربراہ جو ہم اپنی دولت کا اظہار کرتے ہیں،
چاہے کچھ بھی ٹیکس نہ دیں لیکن لوگوں کے سامنے، دنیا کے سامنے اپنے مال کا اظہار کرتے ہیں، تشہیر کرتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے کہ پورے معاشرے کو ایسی تربیت کی ہے مادہ پرست کہ جو زیادہ پیسے والا ہوگا وہ زیادہ کامیاب نظر آئے گا، تو اپنے آپ کو کامیاب دکھانا بڑا ضروری ہے۔ ایک صلوات پڑھی محمد وال اللہم صلی اللہ۔ یہ آپ کو ملے گا تاریخ میں، حدیث ہے مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی اللہ، کہ جو آپ نے اپنے حق کے سلسلے میں احتجاج کیا، اس میں آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس بات کی گواہ نہیں ہو کہ گزشتہ قوموں کے جو کردار تھے وہ آپ نے سامنے پیش کیے کہ بدترین جو اللہ کی خلائق ہیں وہ 12 شخصیات ہیں، میں سب کے نام یہاں نہیں لوں گا، مناسب بھی نہیں، 6 اس میں سے پچھلی امتوں میں اور 6 بعد کی۔ تو جو گزشتہ کی 6 لوگ تھے اس میں پہلا جو تھا وہ جناب آدم کے وہ بیٹے جنہوں نے بھائی کو قتل کر دیا، دوسرا جو تھا وہ فرعون، تیسرا حامان، چوتھا قارون، پانچواں سامری جادوگر۔ اب اس نے جادوگر کیا تھا، وہ اس نے یعنی لوگوں کو یہ فریب میں مبتلا کیا، اور فرمایا کہ چھٹا جو شخص ہے وہ دجال، کیونکہ آنا بعد میں تھا لیکن اس وقت سے چرچا تھا دجال، کوئی نہ کوئی تھا ہر زمانے میں جو دجالی صفات کا حامل تھا۔ ایک صلوات پڑھی محمد وال اللہم صلی اللہ۔ پھر آپ نے نام لیے کہ جو اگلی امتوں میں، آنے والی امتوں میں جو ہے 6 نام آپ نے فرمائے، ایک نام رہنے دیتے، پھر دوسرا نام ہے معاویہ کا جو کہ اس عہد کا فرعون ہے، ایک صلوات اور پڑھیے جا اللہم صلی اللہ۔ پھر میں اس امت کا حامان جو ہے وہ زیاد، اور قارون جو ہے وہ سعید ابن عاص، اور سامری جو ہے وہ ایک اور شخص، تو پھر فرعون بھی ایک اور شخص۔ تو یہ جو ہستیاں جو تھیں انہوں نے کام وہی کیے جو فرعون نے کیا تھا، کوئی شخص اپنی طاقت کے ذریعے اس نے قبضہ کیا، دوسرے کو پیش کیا گیا دھوکہ دینے کے لیے، پھر جو فرعون بننا تھا وہ فرعون بنا، اور پھر بعد میں یعنی جو جس طرح کی عیاری اور مکاری سے لوگوں کو مسلسل ذہنوں کو آمادہ کیا گیا بنی امیہ کے نظام کو قبول کرنے کے لیے، وہ بعد میں لوگ آتے چلے گئے۔ دیکھیے یعنی مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں، صلوات پڑھیں اللہم صلی اللہ۔ یا علی فرما رہے ہیں کہ تم تعجب کیوں کرتے ہو، یہ سب تو پہلے ہو چکا ہے۔ مثلا روایت میں ملتا ہے کہ حکم دیا جناب موسیٰ اور جناب ہارون کو کہ اپنی قوم کے درمیان جب وہ مصر سے خارج ہو گئے، اب وہ نیل عبور کر کے اس طرف چلے گئے، اب وہ راستے میں صحراؤں میں جہاں جہاں جا کے ٹھہرے، کچھ عرصہ کہاں رہے، تو حکم دیا گیا کہ اپنے درمیان کچھ گھر بنا لو۔ جیسے پیغمبر اسلام مدینہ تشریف لائے تو مسجد آباد کی، مسجد کے گرد کچھ گھر بنائے، وہی اسی صورتحال کی ایک مسجد نما کوئی عبادت گاہ بنائی گئی، جس کے گرد گھر بنائے گئے۔ پھر حکم دیا کہ اس مسجد کے اندر کسی کو حق نہیں ہے نکاح کرنے کا، یعنی نکاح سے مطلب یہ کہ ازدواجی زندگی گزارے، یا کوئی ایسا ہو جو جنابت یا طہارت غیر طہارت میں نہ ہو، وہ اس میں داخل نہ ہو اس صورت میں، سوائے موسیٰ اور ہارون اور ان کی ذریت کے۔ اور امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں پیغمبر اسلام نے مسجد میں لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا، یہ مسجد جو ہے اس میں کسی کو حق نہیں ہے سوائے میرے اور علی کے اور میری اولاد کے، جو اس مسجد کے اندر رہ سکے اس طرح جس طرح انسان اپنے گھر میں رہتا ہے۔ اللہم صلی یا علی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر کسی کو اس پہ اعتراض ہے، کئی روایت ہیں،
فرماتے ہیں اگر کسی کو اس پہ اعتراض ہے تو وہ وہاں چلا جائے. شام کی طرف اشارہ فرمایا. یعنی عجیب سی بات ہے ویسے. یعنی مسجد ہے, اللہ کا گھر ہے, اور پھر لوگوں کے گھر ہیں ادھر. دروازے یعنی پہلے بنے گھر, پھر اس کے بعد جو گھروں کے دروازے تھے وہ پھر بند کیے گئے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ پہلے کہتے ہیں مسجد ہے, یہاں کوئی گھر نہیں بنے گا, کسی کا دروازہ نہیں کھلے گا. گھر بن گئے, دروازے کھل گئے مسجد میں. پھر حکم ہوا کہ سب اپنے دروازے بند کریں سوائے سدوا ابوابکم غیر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. صلوات پڑھیں. اللہم صلی اللہ یا علی. اللہم صلی اللہ علیہ محمد. تو یہ عجیب آزمائش تھی. حضرت نے لوگوں کو یعنی ایسی جگہ پہ آزمایا کہ لوگ کہیں بھائی ہم بھی شادیاں کرتے ہیں, وہ بھی شادی کر رہے ہیں, ہم نہیں رہ سکتے مسجد میں, وہ رہ سکتے ہیں مسجد میں. ان کا گھر جو ہے اس کا دروازہ مسجد میں کھلے. تو دل میں کسی کو سوچ کر یہ بات حسد محسوس ہو, کینہ محسوس ہو, یا بات شکایت اپنے دل میں, شکایت دل میں کسی کو محسوس ہو کہ کیوں علی کو آزادی ہے اور ہمیں نہیں ہے, تو وہ وہاں چلا جائے. یعنی اس کا ہم سے تعلق نہیں ہے. یہ بار بار آزما رہے ہیں, بار بار ایسی چیزوں میں جس لوگوں کی انا جو اس کا امتحان ہے. ہر ایک کی فرعونیت کا امتحان ہو رہا ہے. ہر ایک کے اندر جو حامان چھپا ہوا ہے, ہر ایک کے اندر جو قارون چھپا ہوا ہے, اس کو آزمایا جا رہا ہے بار بار. تو ظاہر ہے جو بہت عیار تھے وہ آ کے دعوے بھی کرتے تھے, باقاعدہ مبارک باتیں دیتے تھے یہ وہ. لیکن جو بہت سے لوگ ہیں جو مطلب فرعون صفت تھے, وہ الجھ جاتے تھے کہ آپ نے کیوں ایسا کیا. لیکن ہاں ایسے بھی لوگ تھے کہ جو بہرحال اپنی نسبت سے سمجھتے تھے کہ ہم بھی اس خانوادے سے, مثلا جناب عباس ابن عبد المطلب بزرگ تھے, چچا تھے پیغمبر کے. جب دروازے بند ہوئے, جناب عباس رسول اکرم کے پاس آئے, یا رسول اللہ, یعنی میں آپ کا چچا ہوں, اس خاندان کا فرد ہوں, آپ نے میرا گھر جو ہے اس کا دروازہ بند کروا دیا, حتیٰ کہ چھوٹا سا روشن دان بھی کھولنے کی اجازت نہیں دی. دروازہ بند کر لیے, چلیے ہم کھڑکی لگا لیتے ایک مسجد میں کھلتی, آپ نے ان کی بھی اجازت نہیں دی, اس کی بھی اجازت نہیں دی. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ روتے ہوئے آئے تھے, باقاعدہ آنکھوں میں آنسو تھے. حضرت بڑے بلند آواز میں, یعنی ایسے کہ جو کوئی بھی موجود تھا وہ سنے. فرمایا یہ جس کو اعتراض ہے وہ جان لے کہ یہ میں نہیں تھا جس نے تمہارے دروازے بند کیے, اور میں نہیں تھا جس نے علی کا دروازہ کھولا, بلکہ یہ خدائے علی تھا, خدائے محمد تھا جس نے تمہارے دروازوں کو بند کیا اور علی کے دروازوں کو کھولا. صلوات پڑھیں. صلی اللہ علیہ محمد. واہ واہ واہ, بار بار صلوات. گزشتہ قوموں سے مسلمان قوم کا موازنہ کیا جائے تو عین اسی راستے پہ چلے. پھر 25ویں آیت میں ارشاد ہو رہا ہے فلما جاءہم بالحق, پھر جناب موسیٰ نے آ کے اب حق بات کو واضح کر دیا سب کے لیے. وہ واقعات بیچ میں اب اس جگہ نہیں دہرائے جا رہے, اور جگہوں پہ ہیں وہ سارے معجزات, ساری چیزیں جو حضرت موسیٰ نے دکھائیں اپنی قوم کو باری باری. بعد میں جو ہوئے اس دربار کے واقعے کے بعد جو کچھ بھی واقعات ہوئے, تو جب حق لے کر آ گئے ہمارے پاس سے, من عندنا, وہ جو خدا کی طرف سے نہیں ہے وہ حق نہیں ہے. فلما جاءہم بالحق من عندنا, ہماری طرف سے جو حق موسیٰ علیہ السلام نے پہنچا دیا, قالو, تو وہ لوگ کیا بولے, اقتلوا. اب انہوں نے دیکھا کہ جو ابھی تک جو مکاری تھی, الزامات تھے جھوٹے کہ یہ جادوگر ہیں, یہ جھوٹے ہیں, لوگ اس گمراہی میں مبتلا نہیں ہو رہے, دھوکہ نہیں کھا رہے. تو اب جبر اور ظلم پہ اتر آئے. تو اب کیا کہا,
حکم ہوا کہ اقتلوا، ان کے جوانوں کو قتل کرو، اقتلوا ابناء الذین آمنوا، ان میں سے جو مومن ہوتے جا رہے ہیں ان کی جوان اولادوں کو قتل کرو۔ واقعات آپ کی نظر میں پہلے بچوں کو، لڑکوں کو، جو بیٹے پیدا ہوتے تھے ان کو قتل کیا جاتا تھا۔ اب حکم ہو رہا ہے کہ اب وہ تو اس کوشش میں تھے کہ موسیٰ پیدا ہی نہ ہو، اب موسیٰ علیہ السلام دربار میں پرورش پائے، فرعون کے گھر میں پرورش پائے، فرعون کی بیوی نے ماں بن کر جناب موسیٰ علیہ السلام کو پالا۔ اب تو وہ ایسی جگہ پر آ گئے کہ اب سب کے سامنے ان کا کردار، ان کا پیغام، ان کی حقانیت اب اجاگر ہوتی چلی جا رہی ہے، جتنا وہ ٹھہر رہے ہیں اپنے لوگوں میں۔ تو اب موسیٰ کو کیوں نہیں قتل کرتے؟ موسیٰ کو ہی قتل کر دیں۔ دھمکی دی، میں اس پہ آؤں گا آگے چل کے، لیکن قتل نہیں کیا۔ میں یہ عرض کر دوں کہ جو عیار حامان صفت لوگ تھے انہوں نے مشورہ دیا فرعون کو کہ مناسب نہیں ان کو قتل کرنا، ٹھیک ہے، اور کہا ان کو قید میں رکھو، کیونکہ یہ لوگ بھی جانتے تھے کہ اگر اس نبی کو جو ایک پیغام لے کر آ رہا ہے اور دعوی نبوت کر رہا ہے اور یہ نشانیاں دکھا رہا ہے، اس نے ایک بات کہی ہے، اگر اسے ہم نے قتل کر دیا تو ہمیشہ کے لیے ایک مظلومیت کی علامت بن جائے گا اور پوری قوم جو ہے اس کا نام لے کر اٹھ کھڑی ہوگی۔ یہ یعنی وہاں پہ اگر آپ موازنہ کریں کربلا کے بعد کے واقعات کا، تو یزید کا اگر بس چلتا تو وہ قتل کر دیتا وہاں پہ۔ ابن زیاد نے بھی کوشش کی اور یزید نے بھی کوشش کی، لیکن تو عوامی مزاحمت تھی جس کی وجہ سے مجبور ہو گیا رکنے پر، ورنہ وہ یقیناً قتل کر دیتا۔ عوامی مزاحمت تھی اور اس نے مشیت خدا تھی۔ ایک صلوات پڑھی محمد بار، اللہم صلی اللہ۔ اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ، جنہوں نے بھی اس پر موسیٰ پر ایمان قبول کیا ہے، جو بھی موسیٰ کے ساتھ ہیں ان کی اولادوں کو قتل کرو پکڑ کے۔ واستحیوا نساءہم، قرآن کا بڑا مؤدب انداز ہے، ان کی عورتوں کو زندہ رکھو، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا۔ ظاہر ہے کہ عورتوں کو زندہ کیوں رکھیں گے؟ یہ ظالم لوگ فحشا و منکرات عام کرنے کے لیے، معاشرے میں پراروی پھیلانے کے لیے۔ وما کید الکافرین الا فی ضلال، پھر قرآن فرماتا ہے کہ اور کافروں کے جتنے مکر و فریب ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے، سب گمراہ ہیں اور سب خود بخود جو نیست و نابود ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھی محمد۔ اب مکاری کے ساتھ فرعون نے حکم دیا، وقال فرعون ذرونی، چھوڑ دو مجھے، اقتل موسیٰ، مارنے دو مجھے موسیٰ کو، یعنی گویا کوئی روک رہے تھے لوگ، یعنی اس کے گرد جو حلقہ بنایا ہوا تھا لوگوں نے فرعون کو یہ کہہ رہے تھے کہ تم مارنا نہیں، روک رہے تھے، لیکن فرعون جو ہے یہ دھمکی دے کر چاہ رہا ہے کہ عوام جو ہے وہ سارے خاموش ہو جائیں، کہ اگر موسیٰ جو کہ قائد انقلاب ہیں اگر ان کو موت کی دھمکی دی جا رہی ہے تو باقی لوگ خود اپنا حساب جدا کر لیں، سوچ لیں خود ہی کہ کیا کرنا ہے ان کو۔ لیکن یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ خود بنی اسرائیل میں بھی خود فرعون کے خاندان میں حضرت موسیٰ کے طرفدار موجود تھے، جس پہ ہم اگلی آیات میں آئیں گے، مومن آل فرعون کی طرف، اور خود فرعون کی زوجہ جناب آسیہ اور اسی طرح اور لوگ بھی جو وہاں موجود تھے شہر میں، جو قرآن میں ذکر ہے جگہ جگہ، تو ان کی وجہ سے بھی فرعون کہہ رہا ہے کہ مجھے کرنے دو یہ کام کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں، اور پھر وہ دعا کریں، وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، موسیٰ دعا کریں اپنے خدا سے کہ وہ اسے آگے بچائے، مجھے مارنے دو موسیٰ کو۔ یہ سب کچھ آج کل کے ظالم بھی یہی کرتے ہیں، پہلے بھی یہ کیا، یا دھمکیاں دیتے ہیں یا قتل کرتے ہیں یا غلط الزامات لگاتے ہیں۔ پورا میڈیا، پورا سرکاری جو وہ ہے انتظام وہ اسی لیے ہوتا ہے۔ انی اخاف ہو، اب یہاں سے آپ اس بات کو سوچیے ذرا، یہ آیات جو ہے نا بڑی غور طلب ہے۔ فرعون کہہ رہا ہے انی اخاف ہو، میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں، میں کیوں چاہ رہا ہوں موسیٰ کو مارنا، مجھے خوف یہ کہ تمہارے دین کو تباہ کر دے گا، یہ
انی اخاف ان یبدل دینکم، یعنی دین کے مقابلے میں دین. اچھا یہ دین کیا ہے؟ یہ دین وہ ہے جس کا جو خدا ہے وہ فرعون ہے خود. یہ موسیٰ جو ہے تمہارے دین کو برباد کر دے گا، میں تو تمہارے دین کا محافظ ہوں. وہ دین کیا ہے؟ میں جس کا خدا ہوں. صلوات پڑھیے محمد بعد اللہم صلی او ان یظہر فی الارض الفساد. اور مجھے خوف یہ ہے کہ زمین میں فساد برپا کرے گا، تباہی برپا کرے گا، یعنی تمہاری معیشت ختم ہو جائے گی، تباہی پھیلے گی. جب لڑائی جھگڑے ہوں گے یا فتنہ، یہ لفظ فتنہ جو غلط استعمال کیا جاتا ہے بعض اوقات، کہ یہ فتنہ معاشرے میں پیدا ہوگا. جو حریت پسند ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے یہ فتنہ انگیز ہیں، فتنہ گر ہیں. جو حق کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، ایک واضح آشکار حقیقت کے لیے جو لوگ کھڑے ہو رہے ہیں کہا جاتا ہے یہ فتنہ انگیز لوگ ہیں. یہ فتنہ کرنے والے وہ ہیں جو حق کا انکار کر رہے ہیں، جو واضح حقیقت کا انکار کر رہے ہیں، وہ فتنہ انگیز ہیں، فتنہ گر ہیں. صلوات پڑھی محمد اللہم صلی اللہ. میں کیوں حکم دے رہا ہوں، میں کیوں چاہتا ہوں موسیٰ کو قتل کرنا؟ تم لوگ مجھے کرنے دو. اس لیے کہ مجھے ڈر یہ کہ تمہارے دین کو تباہ کر دے گا، ایمان کو تم سے چھین لے گا. دوسرا ہے کہ تمہاری زمین کو تباہ کر دے گا، یعنی تمہاری معیشت، تمہاری دنیا کو تباہ کرے گا، تمہاری دین و ایمان کو تباہ کرے گا. اور جو بھی تصور تھا ان کا ما بعد الحیات کا، آخرت کا جو بھی تھا، وہ تمہارے دین کو بھی. اچھا زمین میں فساد کون کر رہا تھا؟ زمین فساد تو ہو رہا تھا. زمین میں فسادی کے خلاف تو موسیٰ جو تھے وہ رسالت پر فائز کیے گئے تھے، اسی فساد اور ظلم و ستم کو روکنے کے لیے. جس کا ذمہ دار کون تھا؟ خود یہ فرعون تھا. مجھے خوف ہے کہ تمہارے دین کو تباہ کرے گا اور معاشرے کو تباہ کرے گا، جس کو کہ میں کر رہا ہوں یہ آ کے کرے گا. لیکن آپ دیکھیں یہ چیز جو تھی باقاعدہ عوام کے ذہنوں میں بٹھا دی گئی تھی کہ ہمارے دین کا محافظ جو ہے فرعون ہے، اور ہماری دنیا کا محافظ بھی فرعون ہے. اور وہ کہتا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار، کیا یہ ملک، یہ مصر کی سرزمین کیا میری نہیں ہے؟ اور یہ جو نہریں بہہ رہی ہیں، دریا بہہ رہے ہیں، کیا یہ میرے نہیں ہیں؟ اور میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں کہ اس زمین پہ رہو، میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں کہ اس زرخیز زمین سے استفادہ کرو. یہ جو بہتے ہوئے دریا ہیں ان کا شفاف پانی تم پیو، کیا یہ میرا تم پر احسان نہیں ہے؟ کتنی بڑی انا ہوگی اس شخص کی. صلوات پر بھی قرآن کی لطافت دیکھیں. اب اس کا جواب کیا دیں موسیٰ علیہ السلام؟ بڑے خطرناک یہ معاملات ہیں کہ یعنی دین کی تباہی کا الزام دیا جا رہا ہے جناب موسیٰ کو، اور دنیا کی تباہی کا الزام دیا جا رہا ہے ان کو. خوف کا اظہار، لوگوں کے درمیان ڈر پھیلایا جا رہا ہے کہ اگر علی کو خلیفہ بناؤں گے یہ جنگیں لڑے گا، اس نے تمہارے فلاں کو قتل کروایا، اس نے فلاں جنگوں میں یہ کیا ہے. تم اگر موسیٰ کو آنے دو گے تمہارا دین بھی جائے گا، دنیا بھی جائے گی تمہاری. چاہے موسیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وقال موسیٰ انی عوذت بربی، پناہ مانگتا ہوں اپنی پروردگار کی. یہ واقعی ایسی جگہ جہاں پناہ کی ضرورت ہے خدا کی. اتنے بڑے فتنے اور اتنی بڑی سازش کے مقابلے میں کہ اس ذہنوں کو گمراہ کرے. انی عوذت بربی وربکم، میں اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں. من کل متکبر، ہر ایسے شخص جو متکبر ہے، لا یؤمن بیوم الحساب، اور جو روز آخرت پر، روز جزا پر ایمان نہیں رکھتا. ایک صلوات پڑھی محمد. جناب موسیٰ نے نہیں کہا کہ میں پناہ مانگتا ہوں فرعون سے، خدا کی. دیکھیے ایک ظرافت ہے بیان کے اندر، چونکہ ایک اور جگہ پہ آپ اگر پڑھیں آیات کو تو بس میں بات سمیٹ رہا ہوں. ایک جگہ پہ فرعون نے کہا کہ تم تو ہمارا، یعنی آج کی زبان میں تم تو ہمارا نمک کھا چکے ہو، آ جا کے تم ہی شور مچا رہے ہو ہمارے خلاف. یعنی نعوذ باللہ فارسی میں کہتے نمک کھا کے نمک دان توڑ دو، یعنی اردو میں کیا کہیں گے؟ نمک حرامی، نعوذ باللہ. یعنی ہمارا نمک کھا کے ہمارے ہی خلاف. تو اس وقت بھی بڑا کیئرفلی حضرت موسیٰ نے جواب دیا تھا کہ کیا یہ کوئی ایسا احسان ہے
کہ تم نے پوری بنی اسرائیل قوم کو غلام بنا لیا اور میں خاموش رہوں جس کی وجہ سے. بڑا یعنی دیکھیے فرعون کے گھر میں پرورش پائی ہے جب موسیٰ نے, اور جب بھیجا گیا تھا رسالت کے ساتھ فرمایا تھا کہ جاؤ اور ان سے نرم لہجے میں اس سے فرعون سے بات کرنا, یعنی آداب کا خیال رکھنا, کیونکہ جس نے تمہاری کوئی بھی خدمت کی ہے, اگر جس لیے بھی کی ہو, اپنے بڑائی دکھانے کے لیے, جو بھی تھا, جو بھی مقصد تھا, لیکن اگر تم نے کسی کا ذرا سا بھی تم نے قبول کیا ہے, کسی کی, اب احسان تو نہیں کر سکتا میں, تمہارے ساتھ جس نے بھی اچھا برتاؤ کیا ہے, کسی بھی مقصد سے کیا ہے, اب تمہیں جواب بھی اچھی طرح دینا ہے اس کو. یہ قرآن کے آداب ہیں, یعنی ہر چیز میں آپ نزاکت دیکھیں, آپ ایک ایک لفظ کو دیکھیں اور غور کریں اس کے اوپر. تو چنانچہ اور یہ کو ایک اور جو پیغام ملتا ہے, ایک صلوات اور پڑھی محمد. میں پناہ مانگتا ہوں اپنے پروردگار کی اور تمہارے پروردگار کی. کس چیز سے پناہ مانگتا ہوں؟ شخص کا نام لینے کے بجائے اس کی صفات کا اور اس کے اعمال کا, اس کے کردار کا حوالہ دیا. من کل متکبر, میں متکبر لوگوں سے پناہ مانگتا ہوں خدا کی, اور میں ایسے لوگوں سے جو قیامت کا انکار کرتے ہیں یا قیامت کے لیے عمل نہیں کرتے, ایمان نہیں رکھتے اس پر, میں ان سے پناہ مانگ رہا ہوں پروردگار کی. صلوات پڑھی اللہم صلی اللہ. تو اب دیکھیے نہیں جو بات ہمارے درمیان ہوتی ہے تبرے کی اور دوسری چیزوں کی, تو بہت کچھ جوش میں کہہ دیا جاتا ہے, لیکن جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آخر مسئلہ تھا کیا؟ آخر مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ ان کرداروں کا تھا, ان اعمال کا تھا. اگر وہ اعمال نہ ہوتا تو یزید نہیں ہوتا. اگر وہ اعمال نہ ہوتے تو باقی لوگ بھی ویسا نہیں ہوتے جیسے تھے. جو کچھ جس نے بھی کیا وہ اسی حوالے سے تو وہ پہچانے جاتے ہیں. تو اگر قرآن کی ادب, قرآن کی زبان میں اگر بات کی جائے, اب ممکن ہے کسی کے ذہن میں ایک سوال ہے, ایک اور صلوات پڑھی اللہم صلی اللہ علیہ کہ یزید میں اور فرعون میں کیا فرق تھا؟ فرق ضرور تھا, کیونکہ حدیثوں میں بھی جو اشارہ کیا گیا ہے کہ اس دور کا یزید جو اس دور کا جو فرعون ہے وہ کہا گیا وہ معاویہ ہے, یزید نہیں کہا گیا. اصل جو تھا فرعون وہ معاویہ تھا. اچھا, لیکن معاملہ یہ تھا یزید جو تھا وہ مکمل ایک کافر شخص تھا, وہ ہر چیز کا انکار کر چکا تھا. معاویہ جیسا نہیں تھا, معاویہ نے ایک لبادہ اوڑھ رکھا تھا. تو یہ اس لیے بھی ایک طرح کی اس کے ساتھ کیا کیا جائے, کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص دینی لباس پہنے ہوئے اس کے مقابلے میں آپ کیا کریں. یزید جو تھا وہ اس نے بالکل اپنے آپ کو بے نقاب کر کے بالکل کھل کے آ گیا مقابلے میں. اس نے کہا کہ کوئی قرآن نہ نازل ہوا, نہ جبرائیل آیا, نہ کچھ, بلکہ یہ طاقت کا ایک ڈھونگ تھا, انہوں نے حکومت حاصل کرنے کے لیے رچایا تھا, اور وہ اب ان کے ہاتھ سے جا چکی ہے. چنانچہ اب میں بیان کر رہا ہوں, حکومت اب ہماری ہے. اور وہ آیات قرآن بھی اس نے پڑھنی شروع کر دی. یعنی ایک جملے میں قرآن اور آخرت اور خدا کا انکار کیا, اگلے جملے میں قرآن کی آیات پڑھ کے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے کہ خدا حاکم تو مجھے خدا نے بنایا. دیکھیے یہ سب چیزیں. تو اب قافلہ جو اسیروں کا پہنچا شام, تو کھل کر جناب زینب نے یزید کو باقاعدہ کنڈیم کیا. جناب موسیٰ نے نام لے کے نہیں کہا تھا فرعون کو, یہاں کھل کر باقاعدہ. ابن زیاد کو بھی, وہ تمام جو لوگ تھے ملوث تھے, ان کو بھی لعنت بھی کی گئی, اور تمام دھمکیاں دی گئی. نہیں دھمکیاں اس لحاظ سے کہ تم لوگوں کا حساب جو ہے وہ ہوگا قیامت کے روز, ہمارے اور تمہارے درمیان خدا جو ہے وہ حاکم ہے اور حکم فرمائے گا. اب دیکھیے میں جو عرض کر رہا تھا کہ وہ ساری چیزیں جو ہیں جو گزشتہ امتوں میں ہوئیں وہ یہاں پھر سے دہرائی گئیں. لیکن میں اس بات کو غور کر رہا تھا کہ کچھ چیزیں ہیں جو کبھی نہیں ہوئیں پہلے. کچھ ایسے مصائب ہیں تاریخ میں کہیں نہیں اس کا حوالہ ملتا. کسی نبی کی اہل بیت کو اسیر نہیں بنایا گیا,
کسی نبی کی اولاد کو اس طرح اس کی تشہیر نہیں کی گئی. کبھی کسی کے سر اس طرح نہیں دیکھا گیا کہ اسیروں کے ساتھ، خواتین اور بچوں کے ساتھ شہر بہ شہر پھرائے گئے ہوں اور یہ نعرے لگائے گئے یہ خارجی ہے. یہ اس طرح سے نبی کی کسی ضروریت کو زندانوں کی نظر نہیں کیا گیا. 6 مہینے ہو چکے تھے جناب زینب سفر میں تھیں، مدینے سے نکلی، مکے تشریف لائیں، وہ بچے بھی سفر میں تھے. ہم کبھی اگر زیارت پہ جائیں، ہم قدم قدم چل کے 2-3 دن کا راستہ ہے نجف سے کربلا، ہمارے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں تکلیفیں اٹھا کر. کبھی دھوپ کی تمازت سے، کبھی کوئی اور تکلیف ہو جاتی ہے، کبھی بیماری ہو جاتی ہے. ہم کیا سوچ سکتے ہیں کہ وہ مہینوں کے سفر کیسے گزرے ہوں گے اہل بیت پر، اور وہ مہینے کی اسیری کیسے گزری ہوگی، اور وہ جو لوگ ان کی رعیت ہے، وہ اب ان کے سامنے غلام بنا کے ان کو پیش کیا جا رہا ہے. وہ جن پر ان کا حکم نافذ تھا کل تک، آج وہ ان کے چہروں کو دیکھے ان کے تماشائی بنے ہوئے. کتنی مصیبت تھی یہ جناب زینب کے لیے کہ زندان شام میں جو ایک خرابہ تھا جس کی کوئی چھت نہیں تھی، کہ منہال کہتا ہے میں نے دیکھا ایک روز بیڑیاں اور ہتکڑیاں لگی ہوئی ہیں اور سید سجاد گلی میں مجھے چلتے ہوئے نظر آیا. میں نے ان کی نظر پڑی، ان کی ٹانگوں پہ گویا ہڈیاں تھیں اور خون رس رہا تھا آپ کے زخموں سے، آپ کی پنڈلیاں جو تھی اس پہ خون لگا ہوا تھا. میرے منہ سے نکلا کہ مولا آپ کا کیا حال ہے؟ حضرت فرمایا ہمارا حال جو ہے وہ ہے جو فرعون کے درمیان بنی اسرائیل کا تھا، کہ ہمارے جوانوں کو قتل کیا گیا، ہماری عورتوں کو زندہ رکھا گیا، اسیر بنایا گیا. منہال کہتا ہے میں نے دیکھا کہ جناب امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہم جس ویرانے میں، ہم جس زندان میں رکھے گئے اس کی کوئی چھت نہیں ہے، چنانچہ دھوپ اور سردی ہمیں اٹھانی پڑتی ہے. اسی دوران میں نے دیکھا کوئی بی بی جو تھی اس زندان سے نکلی، اس نے آواز دیا سید سجاد کہاں جا رہے ہو؟ حضرت پلٹے اور واپس زندان کی طرف رخ کیا، اور وہ بی بی فرما رہی تھی کہ میں فدا ہو جاؤں تم پر، ہے نشانی ہمارے اجداد کی. منہال کہتا ہے کہ میں نے پوچھا لوگوں سے یہ بی بی کون ہے؟ فرمایا علی کی بیٹی زینب ہے. یہی زینب تھی جو زندان میں ایک ایک کر کے بچوں کو ہاتھوں سے جاتے دیکھتی رہی. یہ وہی زینب تھی جس نے سر کو اپنے بھائی کے پورے راستے دیکھا. یہی زینب تھی جو سر صندوق جب تشت میں لایا گیا اپنی نظروں کے سامنے سکینہ کو گزرتے دیکھا. یہی زینب تھی جو زندان میں جب دیکھا ہند کو وہ آئی ملنے کے لیے، زینب کا شرم سے سر جھک گیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. باراللہ مومنین و مومنات کی شرعی حوائج کو بھر لا. بہرحال جو بیمار ان کو شفا عاجل و کامل نصیب فرما. بہرحال ہمارے گناہوں نے کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. بہرحال ہم سب کو دل میں نیک کاموں کے الہام اور بشارت عطا فرما. بہرحال ہم سب کو حج و زیارت کی توفیق عطا فرما. اس بیماری سے سب کو شفا عاجل و کامل اور حفاظت عطا فرما. ایک درخواست ہے سورہ مبارکہ فاتحہ کی نجمہ نازلی بنت سید مہدی حسن اور تمام مرحومین اور شہداء کے لیے. ماتم